38 برس بعد بھی اگر کوئی کہے کہ آج پاکستان کی جو شکل ہے اس کی ذمہ داری 5 جولائی 1977 پر ہے، تو پھر مجھے بھی یہ کہنے کا حق دیجئے کہ 5 جولائی 1977 کو جو کچھ ہوا اس کا سبب 14 اگست 1947 ہے، اور 14 اگست 1947 کو جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار 10 مئی 1857 ہے، جب منگل پانڈے نے میرٹھ چھاونی میں پہلی گولی چلائی، اور یہ گولی بھی نہ چلتی اگر برطانوی ایلچی سر ٹامس رو 1615 میں جہانگیر کے دربار میں حاضری نہ دیتا، اور جہانگیر ہی نہ ہوتا اگر بابر کو فرغانہ کی امارت مل جاتی، اور اگر حضرت آدم ہی نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی اگر مردے اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے زندگی کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے، تو پھر تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے برحق ہے۔ تو کیا دور ضیاء سے سبق لینے کا راستہ بھی ضیاء الحق نے بند کر دیا؟ مانا کہ ضیاء الحق نے مجاہدین متعارف کرائے، مگر مجاہدین کو طالبانی پروموشن کس نے دیا؟ ضیاء نے تو قومی سیاسی جماعتوں کا قد گھٹانے کے لیے سیاسی بونوں کی کاشتکاری کی، لیکن بعد از ضیاء قد آور قومی جماعتیں کیوں بونی ہوتی چلی گئیں؟ ضیاء نے تو 10 برس قوم کی مشکیں کس کے حکومت کر لی، مگر پرویز مشرف نے بغیر مشکیں کسے 10 برس کیسے ہنس کھیل کے گزار لیے، اور آج بھی ہمارے یہ دولہا بھائی آرٹیکل 6 کے جھولے پہ ہلکورے لیتے مترنم سیٹی کیسے بجا رہے ہیں؟ تو کیا ضیاء الحق نے 17 اگست 1988 کو C-130 پہ سوار ہونے سے پہلے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ خبردار میرے بعد کسی نے اگر گڈ گورننس کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تو؟ یقیناً ضیاء دور میں عدلیہ کو بھی لسی پلا کے تھپک دیا گیا تھا، مگر آج تو جوڈیشل پھرتیوں کا زمانہ ہے۔ کوئی بتائے گا پچھلے 38 برس میں خصوصی و عمومی انصاف کی صحت کتنی بہتر ہوئی؟ تو کیا ضیاء الحق کو اس لیے برا کہا جائے کہ اس کی قائم کردہ فوجی عدالتیں پارلیمانی غسل لیے بغیر کام کر رہی تھیں؟ ہاں، ضیاء الحق نے ڈنکے کی چوٹ مذہبی، سماجی اور ثقافتی حقوق اور وسیع المشرب اثاثے کو تعزیری گیس چیمبر میں دھکیل دیا۔ تو کیا گیس چیمبر کی چابی بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا؟ ہاں، ضیاء نے آواز کے لبوں پہ ٹیپ لگا دیا تھا، لیکن اب تو لب آزاد ہیں، پھر بھی غوغائے سگاں میں آواز کہاں ہے؟ ہاں، ضیاء نے MRD کی تحریک میں آگے رہنے کی سب سے زیادہ سزا سندھ کو دی، اور کراچی کے نسلی کوڑے سے گرفتار عشق بھٹو سندھیوں کی کمر نیلی کر دی۔ پھر بھی پیپلز پارٹی قید خانے سے سیدھی کمر لیے فاتحانہ نکلی، اور آج وہی ضیاء الحق زرداری کی چلم بھرتے ہوئے دوزانوں شکر گزار ہے، میرے سنگے مزار پر فرہاد رکھ کے تیشا کہے ہے یا استاد۔ ہر فصل ہر زمین میں نہیں اگ سکتی، ورنہ تو بنگلہ دیش گندم میں اور پاکستان پٹسن میں خود کفیل ہوتا۔ اسی طرح کچھ زمینیں آمریت کے لیے زرخیز ہوتی ہیں، بھلے آمریت کسی بھی شکل میں ہو، اور بعض زمینوں کا مزاج جمہوری ہوتا ہے، بھلے فصل کی کوئی بھی شکل ہو۔ جس خطے میں کسی سیاسی کارکن کو ٹکٹکی پہ سرے عام کوڑے مارنے کا منظر دیکھنے والے ہزاروں تماشائی افسردہ، ساکت یا غسیلے ہونے کی بجائے تالیاں بجائیں، زندگی کے نسخے میں موت لکھنے والے عطائیوں کو مسیحا اور بعد از واقعہ ماتم کو دوا جانے، جب ریاست طے کر لے کہ نظام کی فوٹو کاپی پر بس تصویر ہی بدلی جائے گی، تو پھر یہ تصویر ہو کہ وہ تصویر، زندگی تو 5 جولائی کے طوطے میں ہی قید رہے گی۔